اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، صبح سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ آپ نے متعدد حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں تلاوت بھی ہوئی۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں صرف ایک بات عرض کروں گا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے۔ آج کی مجلس میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب 29 مئی 1974 کو جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر حملہ کیا، اس کے نتیجے میں تحریک چلی، قادیانی مسئلہ کو قومی اسمبلی کے سپرد کیا گیا۔ 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر پر جرح ہوئی، اور 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین پر۔ قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو اور 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین پر بحث ہوئی۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے اظہار خیال کیا، گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم قادیانی مسئلہ پر قومی اسمبلی میں فیصلہ کریں گے۔ آج 6 ستمبر 1974 کو، یعنی آج سے تقریباً 47 سال پہلے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو جناب بھٹو صاحب نے مذاکرات کے لیے بلایا۔ رات کے 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک 3 گھنٹے نئی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر پیش کرنے کے لیے مرتب کی گئی۔ فیصلے کے مطابق اگلے دن شام 4:25 پر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ صاحبزادہ فاروق علی خان اس وقت اسمبلی کے سپیکر تھے، انہوں نے صدارت سنبھالی۔ جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے قرارداد پیش کی، پوری اسمبلی کے ارکان نے اس قرارداد کو منظور کیا۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، 47 سال ہو گئے، 3 کم 50 سال
گویا نصف صدی وہ ترمیم ہمارے پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، گزشتہ کچھ دنوں سے یورپی یونین نے قرارداد منظور کی اور پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ تحفظ ناموس رسالت کے وہ مجرم جنہیں عدالتیں سزا دے چکی تھیں ان کو رہا کیا جائے۔ موجودہ حکومت نے یورپی یونین کے دباؤ میں آ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرائے اور ان کو بہانہ بنا کر آسیہ مسیح کو رہا کیا گیا۔ ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ کے پاس گئے اور جا کر بطور فخر کے اس کے سامنے یقین دہانی کرائی کہ اگر کوئی اور پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا وہ آسیہ مسیح کو کبھی رہا نہ کرتا۔ آپ کے کہنے پر میں نے اسے رہا کیا ہے۔ کچھ دن ہوئے گوجرا کی ایک مسیحی خاتون اور ایک مسیحی نوجوان کا نام شفقت مسیح، خاتون کا نام شگفتہ مسیح، واضح طور پر انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف گالیاں بکی تھیں۔ انہوں نے میسج کیے تھے۔ ایس پی کے سامنے ان سے پوچھا گیا کہ ایس پی نے خود پوچھا کہ تم نے پیغمبر اسلام کی اہانت پر مبنی یہ کیوں میسج جاری کیا؟ اس جوڑے نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسے کیا کہ پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد گالی دینے کے بعد ہم پر کیس ہوگا، یورپ آئے گا، ہمیں چھڑوا کر لے جائے گا اور ہمیں یورپ کا ویزا مل جائے گا۔ ہم نے اس لیے پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کیا۔ ایس پی کے سامنے اس عیسائی جوڑے کا اقبال جرم موجود۔ عدالت میں بھی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ سیشن جج نے ان کو سزا دی، لیکن دباؤ کے نتیجے میں ہائی کورٹ کے بعد بدعاقبت ججوں نے خالصتاً بیرونی دنیا اور حکومتی دباؤ پر ان کو رہا کیا، بری کیا۔ ہماری حکومت نے ان کو رہا کر کے بیرون ملک بھجوا دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری حکومت نے حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو، گالیاں دینے والوں کو ایسے طور پر رہا کیا کہ پورے پاکستان میں جتنے اقلیتی لوگ رہتے ہیں ان کو ایک راستہ نظر آ گیا کہ اگر بیرونی دنیا کا ویزا چاہیے تو معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو گالیاں دیتے جاؤ اور باہر کے ویزے لیتے جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس صورتحال کے پیش نظر لگتا یہ ہے کہ حکومت نے پیغمبر اسلام کی اہانت کرنے والوں کے لیے
ایک شاہراہ بنا دی ہے۔ حکومتی طرز عمل کے ساتھ ہمارے ملک کے اقلیتی لوگوں کو پیغمبر اسلام کی اہانت کی جرأت پیدا ہو رہی ہے۔ ان حالات میں جب یورپی یونین نے کہا کہ تم تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو، رحمت عالم کی ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرو، ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں بیرونی دباؤ میں آ کر حکومت یہ کام نہ کرنے لگ جائے۔ اس کے توڑ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت نے گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے پورے ملک کے اندر ختم نبوت کانفرنسوں کا جال بچھا دیا۔ ہمارے 3 ڈویژن ہیں، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، اس میں 80 کے قریب ہماری چھوٹی بڑی کانفرنسیں ہوئیں۔ حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب فرما رہے تھے کہ آپ حضرات کے اس علاقے میں 200 کے لگ بھگ پروگرام ہوئے۔ لاہور اور اس کے علاقوں میں جو کانفرنسیں ہوئیں وہ اس کے علاوہ پنڈی ایبٹ آباد میں جو کانفرنسیں ہوئیں، بلا مبالغہ گزشتہ 20 دنوں میں تقریباً ملک کے مختلف حصوں میں ہزاروں ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنسیں ہوئیں۔ آج آپ حضرات کا یہ عظیم الشان اجتماع دیکھ کر انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 1 منٹ میں آپ دوستوں سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں اس کانفرنس کا کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دیں کہ حضور کی عزت کا تحفظ کیا۔ بولو بھائیو، تحفظ کیا۔ آپ حضرات گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ پر نظر رکھے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ قانون منظور ہوا تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانہ میں بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، اور ضیاء صاحب کے بعد پھر محترمہ کے بعد پھر میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، ان کے بعد پھر میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پرویز مشرف، پرویز مشرف کے بعد آپ جانتے ہیں ان کے زمانہ میں یہاں پر جمالی صاحب بھی آئے، یہاں پر معین قریشی بھی آئے، چودھری شجاعت حسین بھی آئے، ان کے بعد جناب گیلانی صاحب اور زرداری صاحب آئے، زرداری صاحب کے بعد پھر میاں نواز شریف آئے، میاں نواز شریف کے بعد پھر خاقان عباسی آئے، خاقان عباسی کے بعد ایک عبوری حکمراں بھی آئے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 47 سال یعنی نصف صدی کی بات ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے سامنے قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، اپنی پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبان کے ساتھ ان کے بوٹ پالش نہ کیے ہوں، ان کے تلووں کو کتوں کی طرح نہ چاٹا ہو۔ ذلت آمیز طریقے پر قادیانی
روئے زمین کے کافروں کے ذریعے نصف صدی تک پاکستان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ آپ دوست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورے روئے زمین کے نصف صدی تمام تر کوشش کے باوجود آج تک ختم نبوت کے قانون کو ختم کرانا تو رہا درکنار، اس کے اندر زیر زبر کا بھی کوئی ماں کا لال فرق نہیں کر سکا۔ آپ دوست جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ اگر حکمرانوں میں سے کسی کے دماغ کے اندر یہ کیڑا ہے اور اس کے دل کے اندر کوئی بیماری اور روگ ہے تو انہیں اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس قانون کو ختم کر دیں گے تو میں آج آپ دوستوں کے سامنے آپ کے سٹیج پر موجود پوری دینی قیادت کی موجودگی میں علل اعلان بیچ میدان کے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ مل کے کہہ دو قانون ختم نہیں ہوگا۔